بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ پاکستان کی قومی سیاست اس وقت بہت ہی مزے کا کھیل ہو رہا ہے۔ جتنے بھی جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، وہ سب کے سب ایک ٹوکرے میں جمع ہیں، اور اب آہستہ آہستہ یہ جو نیوٹرلٹی ہے وہ بھی سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ قمر زمان قائرہ صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ 10 سال ہماری کوشش ہے کہ اگلے 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں مل کر حکومت کریں، اور اگلے 10 سال جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ہوں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ یہ بہت اچھی خواہش ہے، اور ایک خواہشات اس طرح کی خواہشات نہیں ہے بلکہ پلاننگ ہے۔ اب یہ پلاننگ کیسے کامیاب ہوں گی، اس کے لیے کیا فارمولہ ہوگا، اور ان ساروں کے پیچھے کون ہے، یعنی کہ یہ پاور شیئرنگ فارمولہ آخر کیا چیز ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا، گارنٹرز کون ہیں، یہ ہے بنیادی بات۔ پہلے ذرا تھوڑی سی ایک تو خبریں آپ کو میں شیئر کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے گرینڈ ڈائلاگ کی پیشکش کی ہے۔ وہ گرینڈ ڈائلاگ کس کے ساتھ؟ باقی تو سارے موجود ہیں، عمران خان صاحب اس وقت سائٹ پہ بیٹھے ہیں، اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جدوجہد کی جا رہی ہے، اسٹرگل کی جا رہی ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اور بات، شیخ رشید صاحب کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور آپ بھی خان صاحب کو چھوڑ دیں۔ یہ وفاقی وزیر داخلہ سابق، اور ظاہر وزارتیں تو ان کے لیے کوئی اتنی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ شیخ رشید صاحب خود ایک پورا نام ہے، پوری ہسٹری ہے۔ ان کو بلا کر کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور آپ بھی خان صاحب کا جو ہے ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن شیخ صاحب نے یہ بات کہی کہ میں اس بڑھاپے میں اب یہ کام نہیں کر سکتا، میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ جیسے بھی ہیں، جیسی بھی پالیٹکس کریں گے، میں ریٹائر ہو سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خان صاحب کے مد مقابل آ کے مخالف دھڑے میں جاؤں۔ تو اس کے بعد شیخ صاحب پہ کراس کا نشان بھی لگا دیا گیا ہے، اور اس وقت لسٹیں بن رہی ہیں کہ اگلے انتخابات میں ایک پازیٹیو لوگوں کی اور ایک نیگیٹو لسٹ بن رہی ہے، جن کو ہر صورت میں جو ہے الیکشن ہارنا ہی ہارنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی کوششیں کی گئیں، لیکن حالات یکسر جب تبدیل ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو جتنے بھی پلاننگز ہیں وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور پھر عوامی انقلاب جو ہے، عوام کا جو سمندر ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ اب آتے ہیں، پہلے 3-4 چیزیں میں آپ سے شیئر کر لوں کہ ایک تو بہت ہی دکھ والی بات ہے کہ انڈیا میں بی جے پی کے جو رہنما ہیں اور نریندر مودی کے بہت ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ مغلظات کی ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو بتا دوں کہ اس سے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا جو مرتبہ ہے، جو ان کا دنیا تسلیم کرتی ہے، ان کے مخالفین تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ناموس کے محافظ ہے۔ اس لیے یہ تو بات اس سے کوئی کسی کے اول فول بکنے سے ان کی شان میں کوئی رتی بھر کمی آ جائے گی، وہ تو آ نہیں سکتی۔ لیکن مسلمانوں کو دکھ دینے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے یہ خاص بیمار ذہنیت ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ کبھی وہ مغرب سے آوازیں آتی ہیں، اب یہ اس میں جو ہے مودی سرکار وہ بھی شامل ہو چکی ہے۔ تو اس پہ کچھ مسلم ممالک ہیں، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، خاص طور پر کویت، قطر اور OIC بھی اب آ رہی ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہاں کے عوام نے سوشل بائیکاٹ اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا، تو پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ توڑ پھوڑ کی جائے۔ نہیں، وہ جو ہٹ کرنے والی چیز ہے وہ ہے ان کا معاشی طور پہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ یہ دولت کے بہت پجاری ہوتے ہیں، یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک ہمارے
اعلیٰ حکام کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی اور وہ خاموش ہے، جبکہ مختلف اسلامی ملک جو ہیں وہ انڈیا کے سفیروں کو طلب کر کے ان کو احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ان کو غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹر کے ذریعے، ٹویٹر پیغام میں اس مذمت کی ہے اور اس پہ کافی اپنا رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اس پہ کیا اظہار، سخت موقف دیا ہے، لیکن ابھی تک ہماری کمپنی جو ہے وہ خاموش ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہونی چاہیے، یہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی پالیٹکس کی طرف۔ اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پیٹرولیم پرائسز کی مصنوعات بڑھ گئی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ان ساری چیزوں کے لیے ہمارے ان کا نام نہیں لیتے جی، کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ اگریسو ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر میدان میں اتارا ہے اپنا خاص پلیئر خواجہ آصف صاحب کو۔ اب وہ لوڈ شیڈنگ کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک منطق بتائی ہے بہت اچھی، اور وہ ہے کہ مارکیٹیں جلدی بند کر دیں، مارکیٹیں خود آپ مینیج کریں چیزوں کو، تو یہ بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا، لیکن لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود ہی مارکیٹیں بند کریں، بازار بند کریں، بجلی کی کھپت کم کریں، تو معاملہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پھر پیٹرولیم مصنوعات پہ بھی خواجہ آصف صاحب بھی بولے ہیں، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ باقی وزراء جو ہیں وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ڈیفینڈ کریں۔ تو خواجہ صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ خواجہ صاحب کو ٹیلی فون کال بھی خواجہ صاحب نے کی تھی الیکشن سے پہلے اپنے دوستوں کو، تو اس کے بعد پھر ان کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ اب آتے ہیں جی 10 سال کا پلان۔ 10 سال کا پلان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ ظاہر تسلسل چاہیے، اور اسی لیے یہ سارا جو معاملہ کیا گیا، تحریک اعتماد، پلانٹڈ تحریک اعتماد لائی گئی، یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا چیزیں باہر آتی جائیں گی اور نیوٹرلٹی بھی ظاہر ہوتی جائے گی کہ نیوٹرلٹی کوئی چیز تھی نہیں ایسی۔ اور دونوں پارٹیاں، خاص طور پہ اب کائرہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بھی وہ نیوٹرل ہیں اور امید ہے وہ نیوٹرل ہی رہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ تو ڈپٹی اسپیکر کی جب رولنگ آئی قاسم خان سوری صاحب کی اور انہوں نے تحریک اعتماد کو فارغ کر دیا اور عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی توڑ دی اور نئے الیکشن اناؤنس کر دیے، تو اس وقت کے بعد نیوٹرلٹی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ جو نیوٹرلٹی تھی اس کی حقیقت ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جس طریقے سے پورے سسٹم میں ایکٹ کیا گیا، مختلف جگہوں پہ ایکٹ کیا گیا اور اسرٹ کیا گیا، اور پھر معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا گیا، اس سے ایک ایک کر کے چیزیں آنا شروع ہو گئی سامنے، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خان صاحب جو ہیں اور ان کی ٹیم، لیگل ٹیم، اتنے اچھے طریقے سے عدم اعتماد کو فارغ کر دے گی۔ تو وہ پھر واپس آیا، پھر کمک بھیجی گئی کمرہ عدالت میں، شہباز شریف صاحب گئے، بلاول بھٹو صاحب گئے، سارے گئے، اور پھر عدالت کو بھی کوشش کی گئی کہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ گیا کہ ہم تیار نہیں ہیں الیکشن کے لیے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ایڈورس دی گئیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی جب آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھی کچھ چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، تو جب انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی انکاری ہے، تو پھر اس وقت انکاری تھا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ چاہے گی الیکشن ہو جائیں گے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کی ریزن ہے کہ اب بہت سارے اقدامات کر لیے گئے ہیں الیکشن کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ اس وقت میں وہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے تھے، تیاری نہیں کی گئی تھی الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپورٹ کرنے والوں نے، وہ تیاری نہیں تھی۔ اب ساری کی ساری تیاری ہو چکی ہے، حلقہ بندیاں جو ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگلے الیکشن میں جو جس طریقے سے، جس برے طریقے سے ووٹوں کو بکھیر دیا گیا ہے، امیجن نہیں کر سکتے کہ آئندہ الیکشن میں کیا ہو سکتا ہے، اور اتنا وہ ہوگا، گند ڈلے گا کہ یہ میرا خیال ہے گند ڈالنے والے بھی
کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ کتنا ہو سکتا ہے اور اس کا رد عمل کیسے آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے تو یہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا اس کو کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا مقبولیت کھو چکے ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں آئے گا. تو وہ جو سارا واپس آ گئے ہیں تو وہ بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پھر ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جو معاملات ہیں وہ اس حد تک حالات خراب ہیں, جو ماموں ہیں وہ کافی پریشان ہیں اس اعتبار سے کہ ریٹائرڈ جو جرنیل ہیں, ریٹائرڈ جرنیل انتہائی صاف ستھرے کردار کے لوگ جو ہیں اور جو سارے رنجیدہ ہیں اس پورے کے پورے سسٹم پہ جو کچھ ہوا ہے, ان کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ جناب دوست اپنے رویے تبدیل کر لیں اور واپس اپنے اپنے کاموں پہ لگ جائیں اور یہ پالیٹکس میں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بالکل انوالو نہ ہوں. اور ان میں انتہائی قداور شخصیات ہیں, انتہائی قداور شخصیات, اور اس میں جنرل علی قلی خان شامل ہیں, اس میں امجد شعیب شامل ہیں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں. 3 اسٹار بہت سارے ہیں جو کہ شریف ہیں اور جو کہ اس وقت پاکستان کی سرزمین میں موجود ہیں. یہیں پہ ان کا رہنا سہنا ہے, یہیں پہ ان کا جینا مرنا ہے. اور ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے, پینشنز کافی روک دی گئی ہیں, کچھ کو وارننگ لیٹر جاری کر دیے گئے ہیں کہ جناب یہ آپ کا کام نہیں ہے پالیٹکس اور پولیٹیکل سچویشن پہ اور قومی معاملات پہ اور قومی مفادات پہ آپ کسی قسم کا لیکچر نہیں دے سکتے. یہ حق جو ہے وہ صرف حقداروں کا ہے اور انہیں کو یہ کام کرنا ہے. تو یہاں تک معاملہ ہو چکا ہے, کھینچا تانی یہاں تک ہو چکی ہے. اور اسی طریقے سے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی بدستور کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ خبردار کوئی ایسی بات نہیں جانی چاہیے اور خان صاحب کی مقبولیت کو آپ نے نیچے لے کے آنا ہے, ان کو ٹی وی پہ کم سے کم جگہ دینی ہے, اخبارات میں کم سے کم جگہ دینی ہے, پازیٹیو مینرز میں. نگیٹیوٹی جتنی مرضی پھیلائیں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اب باقاعدہ طور پہ اسپیشل پیکیجز چل رہے ہیں, اسپیشل پیکیجز بنوا کے کاؤنٹر نیریٹو لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک ٹرینڈ چلتا ہے پھر دوسرا اپوزٹ کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا ہے, کاؤنٹر ٹرینڈ آ جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے لیکن معاملات جو ہیں وہ بدستور کشیدہ کے کشیدہ ہیں اور حالات ویسے کے ویسے ہیں. ایک اور بتا دوں کہ گڈ گورننس کی بہترین مثال وہ ہے کہ 3 کروڑ جو ویکسین ہے کرونا کی وہ اگست میں ضائع ہو جائیں گی اور اگر ان کو استعمال نہ کیا گیا تو خان صاحب جو کہ نالائق حکومت تھی وہ بدستور بڑے ایکٹیولی یہ کام کر رہی تھی. ان کی حکومت, اسد عمر صاحب اس کے سربراہ تھے, لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی تھی ویکسینیشن کے لیے اور پھر بوسٹرز کے لیے. اب وہ یہ ساری کی ساری خوراکیں ضائع ہو جائیں گی. 12 کروڑ لوگوں کو 12 کروڑ لوگ ویکسینیٹڈ ہیں, 10 سے 12 کروڑ جو کرونا کے, جبکہ بوسٹر صرف 9 لاکھ لوگوں کو لگا ہے. تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اتنی ماشاءاللہ سے توجہ اس طرف نہیں ہے, توجہ کسی اور طرف ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. گرینڈ ڈائلاگ شہباز شریف صاحب کا جو آفر ہے عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے ملک تباہ کیا ہے ان کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ, ان کے ساتھ بیٹھنا بالکل پاکستان سے انہوں نے کہا دشمنی ہے. صرف ایک صورت, ایک شرط, ایک ہی 2 جملے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دیں اور قومی اسمبلی توڑیں. یہ 2 باتیں ہیں. جب یہ 2 باتیں ہو جائیں گی تو ہم ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے, بات چیت کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور بات کریں اور ڈائلاگ کو آگے بڑھائیں. یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.